بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، آپ صدیق ساجد آفیشیل دیکھ رہے ہیں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہر چیز کو نارمل دکھایا جائے، لیکن ہر چیز نارمل نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ جو کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، اور ہمارے حکمران ان چیزوں کو ایک روٹین کے طور پر لے رہے ہیں، یہ بالکل ایسا ہے نہیں، نہ ہی ان کو لینا چاہیے۔ اور ہر چیز کی ذمہ داری اگر آپ صرف فوج پر ڈال دیں اور اپنی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کریں تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ حکومت کو اپنی ذمہ داری کا احساس بھی کرنا چاہیے اور ذمہ داری پوری بھی کرنی چاہیے، تاکہ صورتحال جو ہے وہ بگاڑ کی طرف جانے کی بجائے سلجھاؤ کی طرف آئے۔ لیکن یہاں پر تو ایسے چل رہا ہے وفاقی دارالحکومت میں کہ سب اچھا ہے، شاید دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، البتہ مہنگائی اور بے روزگاری اور غربت کی نہریں لازمی بہہ رہی ہیں۔ دودھ اور شہد کا تو دور دور تک امکان نہیں ہے۔ کنٹرول اتنا ناکام ہو چکا، چیک اینڈ بیلنس اتنا فیل ہو چکا کہ گندم کی فصل مارچ اپریل میں آ گئی، اس کے باوجود وفاقی دارالحکومت سمیت ملک کے مختلف حصوں میں گندم اور آٹے کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا۔ کوئی ہے پوچھنے والا؟ کوئی نہیں، کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ بلکہ اب تک تو یہ بھی ہے کہ فلاور ملز کا جو گندم کوٹا ہے اسلام آباد میں معطل کر دیا گیا، اس کی وجہ سے آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ ٹھیک ہے، گندم پڑی ہوئی ہے، وہ کہاں استعمال کر رہی ہے، کب دینی ہے، کب جاری کرنی ہے۔ 40 روپے میں روٹی پہنچ گئی کراچی میں اور بلوچستان کوئٹہ کے بعض علاقوں میں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں جی سب اچھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو وزیر اعظم کو رپورٹس دی جاتی ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر، اگر وہ کھول کر دیکھ لیں کبھی تو ان کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ جو سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے۔ اور خیبر پختونخوا کے اندر تو واقعی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ حکومت نام کا کوئی وجود نہیں ہے۔ سوات میں دوبارہ طالبان کے واپس آنے کی اطلاعات ہیں۔ بنو اور کوہاٹ، اس حد تک مولانا فضل الرحمان کی بات سے اتفاق کرنا چاہیے کہ مغرب کے بعد وہاں پہ پولیس کا وجود نہیں ہوتا، کسی اور کی وہاں پہ حکومت ہوتی ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ وزیر اعلیٰ خود ہفتے میں 4 دن اسلام آباد گزارتا ہے، گورنر خیبر پختونخوا ویسے ہی کنڈی صاحب 1-2 دن ہی ادھر جاتے ہیں، ورنہ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ سیکیورٹی کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ہم لوگوں کو جو دکھا رہے ہیں، ہماری فورسز لڑ رہی ہیں، ہماری فوج ہے، ہماری ایف سی ہے، ہماری پولیس ہے۔ بلوچستان میں آپریشن شابان جاری ہے، ادھر افغانستان کے خلاف آپریشن غضب للحق ہے، خیبر پختونخوا میں نیشنل ایکشن پلان عزم استحکام کے تحت کاروائیاں جاری ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، یہ آپ کے سامنے سچویشن۔ لیکن کیا جو یہ ہمارے ارباب اختیار ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہر جگہ پہ ہونے والی اس بد امنی کے حوالے سے بھی اپنا کوئی کردار ادا کر رہے کہ نہیں کر رہے، یا صرف سب لا انفورسمنٹ ایجنسی نے کرنا ہے، سب فوج نے کرنا ہے، اور سارا ہم نے ان کے اوپر ہی ڈال دینا ہے۔ وہ تو جانیں قربان کر رہے ہیں، اپنے حصے کا کام آپ کو کرنا چاہیے، لیکن یہاں پہ اپنے حصے کا کام کیا کریں؟
یہاں پہ تو یہ چل رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کہتی ہے کہ ضلعی ججز 2.5-3 لاکھ روپے میں گاڑی کے مالک بن سکتے ہیں۔ یہاں پہ تو یہ چل رہا ہے کہ آپ جناب 50 لاکھ کی گاڑی ہے یا 40 لاکھ کی گاڑی ہے، وہ آپ 2-2.5 لاکھ روپے دے کر اس کے آپ مالک بن جائیں۔ ملک قرضوں پہ چل رہا ہے اور اس طرف یہ اقدامات ہو رہے ہیں۔ آج وہ مظفر آباد میں قلعدم ایکشن کمیٹی، انہوں نے لانگ مارچ بھی کرنا ہے مظفر آباد کی طرف۔ یہ جو راولا کوٹ والے ہمارے ایکشن کمیٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں، اور اخبارات کو آپ دیکھ لیں نظر آئے گا سارا کچھ ایسا ہی ہے جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کوئی کسی جگہ پہ پاور شو لگا رہا ہے، کوئی کسی جگہ پہ شو آف پاور کر رہا ہے، لیکن احساس کرنا چاہیے، ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ یہ اس وجہ سے کوئی خبر کی بجائے جو آپ کے سامنے ایک سچویشن ہے وہ رکھ رہے ہیں کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا سوچ رہے ہیں، عوام کیا سوچ رہے ہیں، میدان میں کیا ہو رہا ہے۔ پورا خطہ آپ کے سامنے ہے اور وہ داؤ پہ بیٹھا ہوا ہے انڈیا، اس طرف افغانستان داؤ پہ بیٹھا ہوا ہے کہ تھوڑا سا ہم کمزوری دکھائیں اور یہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑے دو طرفہ۔ آپ نے وہ خبر تو پڑھی ہوگی، بلکہ میں نے اس کا میں ذکر کروں، یہ سابق سفیر رہ چکی ہیں ملیحہ لودھی۔ اس پہ غور کریں، یہ حقیقت ہے۔ انہوں نے رات ایک انٹرویو کہا کہ بھارت نے آبدوزوں پر 12 ایٹمی وار ہیڈ نصب کر دی ہے۔ کس لیے؟ بھارت کی کس کے ساتھ دشمنی ہے؟ ہمارے ساتھ ہی ہے نا۔ تو ہمیں ان سے نظریں جو ہیں وہ چرانے کی بجائے ان کے اوپر نظریں رکھنی ہوگی کہ اس کا ہم کیا علاج کریں مارکہ حق کی طرح۔ دشمن تیار بیٹھا ہے کہ آزاد کشمیر سے ہماری نظر تھوڑی سی ادھر ادھر ہو، افغان بارڈر سے ہو، ملک کے داخلی حالات اس نے آزاد کشمیر کے حالات اس نے خراب کر دیے، بلوچستان کے حالات دشمن نے خراب کر دیے، خیبر پختونخوا کے خراب کر دیے، صرف سندھ، پنجاب اور اسلام آباد ہے۔ تو وہ تو دشمن استاق میں ہے، موقع ہے، اس کی موقع کی تلاش میں ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ روٹین کے مطابق حکومتی امور چلا رہے ہیں۔ چلائیں جی، آپ کابینہ میں رد و بدل کرنا ہے، اس پہ بھی آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے وزیر اعظم صاحب، کس کو رکھنا ہے کس کو نکالنا ہے، اس کے اوپر بھی چیزیں جاری ہیں۔ ابھی بلاول نے بات کی ہے مظفر آباد میں، اس نے اچھی گفتگو کی ہے کہ بندوق اور دھمکیوں کے زور کے اوپر تو مطالبے نہیں منوائے جا سکتے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، کیونکہ اگر وہاں پہ حالات خراب ہو گئے تو وہ ہمارا جو بیس کیمپ ہے کشمیر، اس کے اوپر اثر پڑے گا، بالکل پڑے گا۔ تو حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، اور ہر چیز جو ہے وہ معمول کے مطابق جو دکھانے کی پالیسی ہے اس کو ترک کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز معمول کے مطابق نہیں ہے جناب وزیر اعظم صاحب۔ فوجی کمانڈرز، آرمی چیف، فیلڈ مارشل، انہوں نے ہر کام نہیں کرنا، کچھ کام آپ کے بھی کرنے کے ہیں۔ ملک کا دفاع، ملک کی سالمیت، ملک کی خود مختاری کے حوالے سے وہ اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں، لیکن آپ بھی تو اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ کون کتنی میٹنگز کی ہیں کشمیر کے اوپر، یا کتنے معاملات ہیں جب سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کیا ہے؟ الٹا دھمکیاں، یہ وہ فلاں۔ خود بھی آگے آئیں، کوئی چیزوں کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔
امن و امان قائم رکھنا، ریاست کی حفاظت کرنا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ذمہ داری ہے، تو جناب اعلیٰ پالیسی اور بیانیہ بنانا، اس بیانیے کو آگے لے کر چلنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تو برائے مہربانی اس طرف توجہ دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔